بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم مولانا ہمیں سنا رہے تھے، یہ ایک ایسا مرض ہے کہ یہ عام ہو چکا ہے. خال خال کوئی کوئی بچا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہو. ورنہ تو اس مرض میں اکثر پڑھے لکھے حتیٰ کہ نیک لوگوں کی مجلس سے بھی محفوظ نہیں. جن کو اس کا علم ہے، جو اخص ہیں، خاص ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اس برائی میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو غیبت ہے، اس کو برائی نہیں سمجھتے لوگ، کرتے رہتے ہیں بیٹھے. جو جس لائن کا ہے وہ اپنی لائن کی برائی میں مصروف ہے. ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہی نہیں سمجھی جاتی. جو جس کی سمجھ میں آ رہا کہہ رہا ہے. اگر ابھی اس کی مثال ہم عرض کریں، کسی بڑے عالم دین، کسی فقی، کسی داعی، نبی کے وارث کی کوئی بات آ جائے ابھی، بس ہماری مجلسیں اسی کی برائی سے پور ہو جائیں گی. سنی سنائی بات بڑھاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے اور حد سے گزر جائیں گے. یعنی یہاں تک یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے کہ ان پڑھ پڑھے لکھوں کو ان کی چھوٹی سی بات پکڑی اور اڑا دی، برائی کر دی. کہ کبھی یہ نہیں غور کرتا بندہ کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں. میں دوسرے کی برائی کر رہا ہوں تو میرے اندر کتنی ہیں. جب کوئی شخص کسی کی طرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یوں کرتا ہے نا، تو 3 انگلیاں یہ کہتی ہیں اپنے اندر تو جھانک لے، دوسرے کو کیا دیکھ رہا ہے. دوسرے کی طرف ایسے کیا، یہ 3 انگلیاں میری طرف ہیں، یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اپنے اندر دیکھ. پہلے دوسرے کی برائیاں کو دیکھ رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اسی برائی سے فتنے جنم لیتے ہیں، اسی برائی سے، غیبت سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی کی برائی کہیں کر دے اور اس کی خبر لگ جا، بس لو دل ٹوٹا، بس دل میں جو ہے نفرت آ جائے گی. یہ جو ابھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک فقیہ نے لکھا ہے، اس ثبوت کے ساتھ لکھا ہے، قرآن اور حدیث سے لکھا ہے. ایک بڑے محدث ہیں سمرقند کے، بخارا کے، ابو اللیث. وہ کہتے ہیں ثبوت کے ساتھ حدیث لکھتا ہوں میں، کوئی شک کی گنجائش نہیں. منہ سے بدبو کا آنا، اب ہمیں کیوں نہیں آتی بدبو. ایک واقعہ ہے کہ ایک بھنگی بیچارہ صفائی کرنے والا، یہ جو والمیکی ہوتے ہیں، یہ
کسی اس میں چلے گئے، عطر کے بازار میں چلے گئے، کبھی گئے نہیں تھے خوشبو کے بازار میں جہاں خوشبو کی مارکیٹ تھی، وہاں چلے گئے تو خوشبو جیسے ہی آئی وہ بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر گیا۔ اب کوئی اس پہ پانی چھڑک رہا، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسے ہوش ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی پتہ لگ گیا بھائی ہمارا فلاں آدمی بازار میں بے ہوش پڑا ہے۔ اب وہ بھی دوڑے آئے، ان میں کوئی عقل مند سمجھدار تھا، اس نے کہا ہو اسے تو جو ہے خوشبو برداشت نہیں ہوئی، اس نے پوٹی کی لیٹرین کی ایک گانٹھ منگائی، بدبو، وہ بدبو اس کے ناک پہ رکھی، ایسے اسے ہوش آ گئی۔ تو یہ ہے عادت، دماغ نے بدبو قبول کر لی، خوشبو قبول نہیں۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں خوشبو قبول ہی نہیں ہے، بدبو ہی قبول ہے، کیا کریں؟ پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کی برائی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ دماغ عادی ہو گیا، یہ زبان میں سے جو دوسرا کوئی نہیں محسوس کرتا تو کیا ہو گیا؟ محسوس ہوتا ہی نہیں، چونکہ برائی اتنی زور پکڑ گئی۔ اور جب سے یہ الیکشن کا سلسلہ چلا پھر تو اس کا تو کمال ہی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں چاہے وہ گاؤں کی پنچایت ہو، چاہے وہ ایم ایل اے کی ہو، چاہے ایم پی کی ہو، چیئرمین کی ہو، جب تک الیکشن ہوگا ایک دوسرے کی برائیاں خوب ہوں گی، جمع کے پرانے سے پرانے پوتڑے لائے جائیں گے باہر نکال کر اس کے، جب تک اس کی برائیاں نہ کر لے تو ووٹ نہیں ملنے کا۔ حقیقت تو سارے لوگ جانتے ہیں کون آدمی کیسا۔ الیکشن کے دنوں میں ساری رات نہیں سوتے لوگ، بیٹھکوں میں یہی سلسلہ رہا، اس نے یوں کر دیا، اور اس موقع پر ایک مخالفت میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے برائی بھی کی جاتی ہے تاکہ نقصان ہو، کہیں کا کہ اس کو ووٹ نہ ملے، بس افواہیں اڑائی جائیں گی، گلی گلی برائیاں کی جائیں گی، اور بنانے والا کون؟ اللہ۔ برائیاں کر کے اپنی زبان نے پاک کر لی، سڑہن لے لی، اس کا حق اپنے ذمے لے لیا، بننا وہی جیسا اللہ بنائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا برائیاں کر کے بن جا۔ کسی کی طاقت ہے کسی کو عزت دے دے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم جس کو چاہیں حکومت دیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں حاکم بنا دوں۔ اب ہمارے یہاں ایک اور سلسلہ ہے، حکومت کو گاڑیاں دی ہو جاؤ، بناویں گے خود، بعد میں اسے گاڑیاں دیں گے۔ وہ میرے کو اکثر آوے یہ بات، اب کی دیکھو میں دعا کے لیے لایا تھا، اسے میری ایسی تیسی کر دی، مدرو بوڑے آدمی، اب جی میں ہی پھنسا دیا الٹا۔ میں کہا کسی نے، پردھان جی نے، کیا بات ہوگی؟ دیکھو جی اتنی مدد کری اس کی، اب میرے خلاف ہو گیا۔ میں کہا بھائی وہ نہیں خلاف ہوا، ہم خود اپنے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم نے سہارا لیا، اللہ کہتا ہے لے لے،
सहारा तो मैं हूं तेरा, कहां नहीं तेरा सहारा था मैं। तेरी माँ के पेट में कौन सा प्रधान तेरी मदद कर रहा था भाई? बाप की हड्डियों में था, माँ की हड्डियों में था, तो वहां कौन से प्रधान जी तेरी मदद कर रहे थे? कौन सी हुकूमत थी वहां जो तुझे बना रही थी? वहां मैं ही तो था, अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ही तो बना रहा था। उस अंधेरी कोरडी में, माँ के पेट में तुझे परवरिश करने वाले कौन से प्रधानमंत्री जी थे जो बना रहे थे तुझे? उसे तो बेचारों को अपना भी पता नहीं, वो तुझे हो क्या बना देगा? हाँ, एक एक चूंटी नहीं बना सकता बंदा। ऊंचा नकल तारो जो लकड़ी में, मिट्टी में तस्वीरें बनाओ जो, ये तस्वीरें दुनिया में बनेंगी, आखिरत में ये गले की हड्डी बनेगी। जो लोग तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, क़यामत के दिन इन तस्वीरों में जान डाल देंगे अल्लाह ताला, और अल्लाह हुक्म देगा इसका गला पकड़ो जिनने तुम्हें बनाया था, पकड़ो 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 इसे, तारो इसकी हारपन, तारो इसका खड़ा हो, इसने बनाया था तुम्हें। पूछो इसने क्यों बनाया था तुम्हें? आजकल तो बड़े शौक से बनती है ना तस्वीरें। तस्वीर का बनाना किसी मिट्टी से, कहीं से, आजकल ये तो चलो अक्स है जो हमें जरूरत के लिए जो मोबाइल में लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, वैसे भी इसको बिला जरूरत नहीं लेना चाहिए। हाँ, कौम की जरूरत के लिए, कानूनी जरूरत के लिए इजाजत है, जायज नहीं कह सकते, इजाजत है कि भाई कर लो। आप किसी अखबार वाले को बयान देंगे, वो बगैर फोटो का कहेगा ये मानना नहीं जाने का, फोटो तो देना ही पड़ेगा आपको, ले ले। ये जरूरत है, पासपोर्ट में लगना है जरूरत है, आइडेंटिटी कार्ड में लगना है जरूरत है, आधार कार्ड में लगना है जरूरत है, लेकिन वही शौकिया बेकार, अल्लाह कहेगा ये बाजा बोले शौक थोड़ी था। खैर, अल्लाह ने हुकूमतों को बांटना अपने पास रखा है। खाम खाई बुराई लें हम तो, एक दूसरे की बुराई करके अपनी जबान न पाक करें, नामे अमाल बिगड़े। और एक और अर्ज कर दें, जब आदमी किसी का हक अपने जिम्मे लेता है भाइयों, तो क़यामत के दिन पता क्या होगा? अल्लाह ताला नेकियों का तबादला करेंगे। गीबत करने वाले ने जो नेकियां कर रखी ना, वो उसे दे देंगे बदले में जिसकी बुराई करी थी। बताओ नुकसान है या नफा है? खाली रोजेगा। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, एक दफा आपने फरमाया, बतलाओ मेरे सहाबा मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मुफलिस वो है जिसके पास मालो मता न हो, पैसा न हो, गरीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, आप इरशाद फरमाएं मुफलिस कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, मुफलिस वो है जो दुनिया से बहुत सारी नेकियां लेकर जाएगा, इबादत लेकर जाएगा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, उम्रे, हज लेके जाएगा, लेकिन अपने भाइयों के हुकूक भी साथ ले जाएगा। तो फरमाया प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन इसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसका हक इसके ऊपर है, ये खाली रह जाएगा, ये मुफलिस है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس دنیا کے بعد آنے والی ہمیشہ کی جو دنیا ہے، جس کو والآخرۃ خیر لمن اتقی فرمایا، اس دنیا کی تیاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہاں کی تیاری کر لو، یہاں کچھ ایسے کام نہ کرو وہاں گھاٹے میں رہو، اور وہاں سے دوبارہ واپس کمانے نہیں آؤ گے۔ یہاں تو دنیا میں تو کر لیں ایسا، بھائی جمنا نگر روزی نہیں ملی کہیں اور چلے گئے، وہاں نہیں ملی کہیں اور چلے گئے تلاش میں۔ بھائی نماز پڑھنے کے لیے کسی بھی مسجد کا جمعے کا انتخاب کیا، وہاں پڑھ لیں، نہ کی تو کر لی۔ بھائی اب تک برائی کری، توبہ کر لی، اب اچھائیاں کریں گے۔ لیکن والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا بڑی، آخرت بڑی ہے، اور وہ ہے دار الجزا، وہاں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، وہاں تو بدلہ ہے، بدلہ اس دنیا کا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، غیبت کرنا آج کل یہ مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں برائیاں، یہ پہلے عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو یہ عورتوں میں اب بھی، عورتوں میں تو یہ رہی جہاں بیٹھے ہیں وہاں کرتی رہیں، جہاں دو بیٹھے ہیں وہاں برائی کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور تو کچھ کرتی نہیں بیچاری۔ اپنی سسرال میں ہے تو میکے کی، میکے میں سسرال کی، پڑوس کی، ایک مرتبہ دو عورتیں کہیں بیٹھ جائیں بس تو شروع ہو جائیں، یہ نہیں چپ ہوتی، ان کا چپ۔ کوئی اللہ کی بندی لاکھوں میں ایک ایسی ہوگی متقی پرہیزگار، رابعہ بصریہ جیسی ہیں عورتوں میں پرہیزگار۔ اب کیوں نہ ہو بھائی، تعلیم دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی آپ نے حضرت عائشہ کا واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ ٹھنگنی کیوں کہا اس کو۔ یہ تعلیم ہے حضور کی، اپنی بیویوں کو بھی دیتے ہیں، ہماری ماں عائشہ کو دیتے ہیں، اماں عائشہ کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے چھوٹی کیوں کہا اس کو؟ حق میں تو حقیقت ہی تو بیان کری، چھوٹی ہے نہیں ہو، یہ تو چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عائشہ یہی تو برائی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ احساس ہوا۔ ایک مرتبہ ایک نابینا گھر میں آئے تو پردہ نہیں کیا، کہا ہے میں پردہ نہیں کیا، کہ یا رسول اللہ یہ دکھتا تو ایسا ہے نہیں، کہ اسے تو دکھتا نہیں تو میں تو دکھے۔ اللہ کے نبی تربیت کرتے تھے کہ آپ تو آنکھوں والی ہو، کہ ہاں جی، تو تمہارا دیکھنا جائز ہے اسے، ہو غلطی ہو گئی۔ تو یہ ہے پیارے نبی کی تعلیم، جو ہر بات پر، ہر اس پر، لیکن بڑی سمجھداری سے، حکمت سے آپ اپنے امت کو، اہل خانہ کو، گھر والوں کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ ہماری کی طرح نہیں، ڈانٹ دیے اور لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں جھگڑا۔ کوئی بیچارہ پہلے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے تھا، کچھ نہیں کرے تھا، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھے لگ گیا، جماعت والوں کے، انہوں نے لارا لورا لگایا، بڑھوایا بچکارا، اسے ساتھ لیتے گئے، ساتھ جو لے گئے اسے سمجھ میں آ گیا، اوہو تو بہت تگڑی بول میں تھا بھائی، دنیا کچھ نہیں، ساری زندگی بیکار گئی ہو تو جو اس سے پہلے تھی میری، اور روئی روئے۔ احساس ہو گیا کہ میں جس کام کے لیے آیا اس کو تو مجھے خبر ہی نہیں۔ اب پتہ لگا مجھے جماعت میں آ کے، اللہ کی راہ میں، راہ ہی اللہ کی ہے، اس میں ملے گا ہی اللہ میاں، صدق دل سے جائے گا، سچائی سے جائے گا، اور اللہ پاک دل میں احساس پیدا کر دیں اچھائی کے ماحول میں جب رہتا ہے بندہ۔ اب گھر آیا 40 دن لگا کے، 4 مہینے لگا کے، گھر والے بھی اسی جیسے تھے پہلے، بس آیا گھر میں کہنے لگا اس طور نہیں کام چلنے کا ہی، اور اب وہ جون سی جماعت میں سکھا چکھا وہ گھروں لگ گیا نافذ کرا اس میں،
اب نافذ کرنے میں حکمت کا کوئی عمل دخل نہیں، کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا. اب عورت کیا کہہ رہی، او ہو بےعزت جماعت میں اللہ والا بن رہی، تو ظالم بن کے آ گیا. یہ ہمارے حضور کا طریقہ نہیں. ہاں دعوت دو گھر والوں کو حکمت کے ساتھ، گھر نہ اجاڑو اپنا، لڑائی جھگڑا نہ کرو، ظالم نہ بنو. مجھے میرے خیال میں ایک ہفتے میں کم سے کم 1,500 عورتوں سے تو ملنے کا اتفاق ہو، ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے. عجیب عجیب خبریں لگتی ہیں مجھے، ہمارا حالات بتاتی ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ گھر جہنم بن گیا، بننا چاہیے جنت. حضور کا طریقہ کیا ہے دعوت دینے کا اپنے گھر والوں کو، ساتھیوں کو؟ کیا یہی طریقہ جماعت میں بھی کیا تھا جو آج گھر میں کر رہے ہیں؟ بھائی جب گشت میں جاتے ہیں تو ایک راہبر ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے. تو متکلم کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، بد اخلاقی سے نہیں. تو گھر آ کے بول گیا، ٹھیک ہے گھر والوں پہ تو بڑا ہے، ذمہ دار ہے، لیکن تو محمد رسول اللہ سے بڑا ذمہ دار بن گیا کیا؟ آپ سے بڑا ذمہ دار نہیں، آپ کے طریقے کو غلط نہ فٹ کرو. طریقہ ہے اس کا، گھر بھی بسا رہے، سب لوگ نمازی بن جائیں، عورتوں میں، بچیوں میں، بچوں میں دین آ جائے، تو طریقہ بنا. ایک دم تو کوئی چیز نہیں چھوٹتی، انہیں پتہ نہیں. اچھی بھی خبریں آویں، وہ بھی بیچاری بیٹیاں ہیں، عورتیں بتائیں کہ جی جماعت میں جانے کے بعد بہت سدھار آیا ہمارے میں. تو یہ ہے ہی سدھار کا راستہ، ہے ہی جنت کا راستہ. یہ شریعت اور سنت پر عمل کرنے کا راستہ اور اللہ سے ملنے کا راستہ. طریقہ نہیں غلط ہونا چاہیے بندے کا. جماعت میں اس میں جب گشت میں نکلتے ہیں تو اس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد رکھو، تیسرا کلمہ پڑھو، اور یہ کہو میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اللہ میاں میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا تو کرے گا. اگر حکمت نہ ہوتی تو بڑی مشکل تھی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. جب تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور بات کرو خوبصورت. کیا اللہ میاں فرعون سے ڈرے تھا؟ بھائی اللہ میاں ڈرے کسی سے؟ اللہ سے ساری دنیا ڈرے، اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور اللہ کا دوسرا کوئی ثانی ہے بھی نہیں. اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، احکم الحاکمین ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، کسی کا بھی نہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس دعوت لے کر ہماری طرف سے، اب سمجھ لو اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ بات سخت نہ کریے، نرم کریے. بھائی اللہ میاں ڈر گیا کیا فرعون سے؟ نعوذ باللہ. نہیں، طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم اچھائی کی دعوت دو گے، نرمی کے ساتھ دینا، اور دیکھ میرا ذکر کرتا رہیے اور مجھ سے ڈرتا رہیے. وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اللہ فرعون جیسے ظالم کو دعوت دینے کے لیے اپنے
نبی کو رسول کو جو کلیم اللہ ہے، جو زمین پر اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور کتنی محبت ہے اللہ کو موسیٰ سے، کہا دیکھ پیار سے بات کریے، نرم کریے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گھر میں بھی اپنے بچوں پر بھی، اپنی بیوی پر بھی، اپنی بہنوں پر بھی، اپنے بھائیوں پر وہ حکمت کا دھیان رکھیں۔ آج کل تو بڑا عجیب معاملہ ہے پیارے ساتھیوں، اب بچے وہ نہیں ہیں جو 40 سال پہلے تھے، اب بچے بڑے ہیں، بڑے چھوٹے ہیں۔ ابا کی نگاہ نیچی کر لے، بچہ یوں کرے، دیکھ ابا ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا میں تیری خبر لوں گا ہی۔ ابا کہا نہیں بیٹے میں مان لوں گا تیری، اس کی ماننی پڑے گی۔ ناجائز بھی مانتے ہیں۔ کسی کا بچہ اگر یوں کہے موبائل چاہیے مجھے، اور اسے کہہ دو میں تو نہیں دیتا، ہلو گھر میں آج ہی فساد ہوگا، جھگڑا کر دے گا۔ ایسے بچے ہو رہے 99% ایسے ہی ہیں۔ بچوں کو پیدائشی موبائل دکھا ہے، اس میں کھیل کھلونے ہیں، اس میں ڈرامے ہیں، اس میں پتہ نہیں کس طرح کے بچوں کے کھیل الگ ہیں، بچے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر بچوں پہ سے فون لے لیا جائے، ابھی مارے گا پھینک کے ساری چیزیں، کھائے گا بھی نہیں، پیے گا بھی نہیں، جواب دے دے گا میں تو نہیں کھاتا، موبائل لاؤ پہلے۔ تو آج کل اس دور کی یہ پریشانی ہے، اب کیسے ہٹانا بھائی؟ بڑی حکمت کے ساتھ۔ اب تو بہت زیادہ نفسیات پر دھیان دینا پڑے گا کہ ہماری اولاد کیسے اچھائی کی طرف چلے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ان کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کوشش کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پیار سے محبت سے، چھوٹی موٹی ناراضگی دکھا دو ہلکی پھلکی کہ بھائی دیکھو ہم ناراض ہیں، کوئی نام کا نام میں فرق کر دو، یہ نفسیاتی علاج ہیں۔ کہ فلاں چیز ہم آپ کو نہیں دیں گے، کیوں؟ آپ یہ تو بات مانتے نہیں ہماری، اچھا مان لوں گا، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ نفسیاتی ہوگا، نہ کہ ڈنڈے والا جو ہمارے بچپن میں تھا۔ اگر ہم غلطی کریں تھے تو سوٹے لگیں تھے، رول لگے تھے، ڈنڈے لگے تھے۔ اب مار کے دیکھو کسی کے رول ڈنڈا، خطرناک ہے۔ قانون بھی بن گیا، مار ہی نہیں سکتے۔ قانون بن گیا، نہ باپ مار سکتا ہے، نہ استاد مار سکتا ہے، بس سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے مجبوری بھی ہے کہ اس وقت ذہنی طور پر اس طرف چل پڑے بچے